عزیزان گرامی، چوتھے امام کے معجزات اور کرامات میں سے ہے کہ ایک شخص اپنے ماں باپ کی دیدار کے لیے جا رہا تھا۔ اس کے ماں باپ کوفے میں رہا کرتے تھے، کوفے میں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں ماں باپ کے پاس جا رہا ہوں۔ امام نے کہا خالی ہاتھ نہ جا اپنے ماں باپ کے پاس۔ دیکھو، ماں باپ کے پاس کبھی خالی ہاتھ نہ جانا، ماں باپ کے پاس اپنے ساتھ کچھ لے کر جاؤ، کچھ ہدیہ، کچھ تحفہ۔ ماں باپ کے پاس خالی ہاتھ نہ جانا، یہ چوتھے امام نے فرمایا، خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ میں تجھے بتاتا ہوں کہ کل ایک شخص آنے والا ہے مدینے میں جس کی بیٹی بیمار ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس بیٹی کو کیسا علاج کرنا تاکہ تو اس سے پیسہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ایک مالدار شخص آنے والا ہے، تو اسے کہنا کہ 10,000 درہم میں تجھ سے اس کے علاج کے لوں گا، اور پھر میں جو طریقہ بتاؤں گا تو وہ اس طریقے سے اس کا علاج کر دینا۔ اور یاد رکھنا ان پر اعتماد نہ کرنا، یہ اعتماد کے قابل نہیں، ان پر اعتماد نہ کرنا۔ امام کہہ کر اسے بھیج دیتے۔ وہ جاتا ہے، جیسے ہی وہ شخص آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں تیری بیٹی کا علاج کر سکتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، آپ کیا رقم لیں گے؟ کہا اس کے 10,000 درہم میں لوں گا علاج۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ علاج کریے، میں آپ کو 10,000 درہم دے دوں گا، آپ علاج کر دیجیے، میں دے دوں گا۔ اس نے چوتھے امام کے بتائے ہوئے طریقے سے اس نے علاج کر دیا۔ کرنے کے بعد وہ بچی ٹھیک ہو گئی۔ جیسے ہی وہ اس کی لڑکی ٹھیک ہو گئی، وہ منکر ہو گیا، انکار کر دیا کہ اس نے کہا کہ میں بس اتنی چھوٹی سی کام کے لیے جو ہے میں تمہیں 10,000 قیمت دے دوں۔ اس نے انکار کر دیا، اس نے نہیں دیا۔ وہ پھر روتا ہوا امام کے پاس آیا، آ کر کہا مولا اس نے جو ہے نہیں دیا، مجھے وعدہ کر کے مکر گیا۔ امام نے کہا میں نے کہا تھا نا یہ اعتماد کے لائق نہیں ہے، اعتماد نہ کرنا۔ امام نے کہا کوئی بات نہیں۔ دوبارہ اس کی بیٹی بیمار ہوئیں گی اور دوبارہ وہ تیرے پاس بھیجے گا اپنے خادم کو۔ اب اس بار کہنا کہ اب یہ 10,000 درہم تو امام کے پاس امانت کے طور پر رکھا دے، جب تیری بیٹی کو شفا مل گئی اور پھر دوبارہ بیمار نہیں ہوئی تو پھر میں امام سے میں وصول کر لوں گا، امام سے میں لے لوں گا۔ امام کو بیچ میں ضامن بنایا گیا۔ تو جیسے ہی دوسرے دن اس کا خادم آتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ جاتا ہے، جانے کے بعد کہتے ہیں دوبارہ بچی بیمار ہو گئی ہے، اس کا علاج کرو، ہم آپ کے اس بار تمہیں پورا پیسے دے دیں گے۔ اس نے کہا کہ امام کے پاس امانت طور پر رکھا دیں، اسی صورت میں علاج کروں گا۔ اس نے فوری امام کے پاس وہ پیسہ رکھا دیا، اس لیے کہ اب اس کی بچی کی علاج کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد امام کے بتائے ہوئے طریقے سے کہ امام نے بتایا تھا کہ اس کے کان میں جا کر کہنا کہ علی ابن الحسین تجھے کہہ رہے ہیں کہ اس بچی سے دور ہو جا ورنہ تجھے جہنم کی آگ سے جلا ڈالوں گا۔ بس یہ جملہ آپ دیکھیں، اس لیے کہ وہ بچی جن زدہ ہو گئی تھی، جن اس پر چڑھ گیا تھا، جن۔ امام نے علاج بتایا۔ دیکھیں اہل بیت کے نام کی تاثیر دیکھیں، فقط کان میں کہہ دو علی ابن الحسین تجھے کہہ رہے ہیں کہ اس سے دور ہو جا۔ عزیزان گرامی، 10,000 درہم کا نسخہ ہے، فری میں دے رہا ہوں میں آپ کو، فری میں۔ جا کر کسی پہ جن زدہ ہو جائے، جا کر کان میں کہہ دیں، امام نے فرمایا جا کر کہنا کہ امام کہہ رہے ہیں کہ اسے دور ہو جا ورنہ تجھے جہنم کی آگ سے جلا ڈالوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے کہا وہ جن اسے دور ہو گیا، اور اس کے بعد سے پھر دوبارہ وہ بیمار نہیں ہوئی، اور اسے 10,000 درہم مل گئے، وہ اپنے وطن واپس چلا گیا۔ عزیزان گرامی دیکھیں اہل بیت علیہ السلام نے طریقے بتائے، اہل بیت کے نام کی تاثیر ہے۔ یہ کہاں ہے کرونا، یہ کہاں ہے وبا، کیا اہل بیت سے مقابلہ کرے گا؟ عزیزان گرامی دیکھیں یہ سب خدا کی مخلوق ہیں، اور اس کائنات کو اللہ نے کسی کو سردار بنایا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کو بنایا ہے۔ آپ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کا نام، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناؤہما والفاطمہ۔ بس یہ شعر کافی ہے آپ کو انواع اقسام کے وباؤں کو بھگانے کے لیے۔